کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کے بچوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے مشکل سے ہی صحیح پر ان لوگوں کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بے حد خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے۔ آخر وہ ہے کیا بلا؟ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پہ دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے بولا، آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا، دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پہ عاشق ہو گیا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے اور مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ تو بالکل نہ سوچیے گا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی صاحب نے تو انکار کر دیا اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا۔ میں تو انتقام ضرور لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ اسے پیٹ میں بہت شدید درد تھا۔ پہلے تو وہ لوگ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس لے گئے اسے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو نہیں تھے، لہٰذا حکیم نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو، کس کا بچہ ہے۔ مولوی کا غصہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے ایک دو بار اپنی بیٹی کو قتل بھی کرنا چاہا، لیکن ماں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان میں اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی تھی، اب کوئی معجزہ ہی اسے اس کے ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتا دیکھا تو حکیم کے پاس گیا، تھوڑی سی رقم دی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں یہ اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگیں اور پوچھنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہیں کروا دی تم نے، کس کے ساتھ منہ کالا کر دیا اس نے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کے پنچایتیوں نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں اور کسی اور گاؤں میں چلے جائیں۔ حد تو یہ تھی کہ گاؤں والوں نے اپنی بچیوں کو بھی پڑھنے کے لیے ان کے مدرسے سے نکلوا دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ جب اس نے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی تو مولوی صاحب کچھ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھتا رہا ہوں، فلاں شخص کا بیٹا ہوں، برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے یہاں آنے کا مقصد بیان کیا اور بولا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس مکمل کر کے آیا ہے اور اس گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ بولا، لیکن گاؤں آتے ہی مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مجھے تو یہ سن کر یقین ہی نہیں آیا
اور میں اس بات کے پیچھے سچائی معلوم کرنے یہاں پر آیا ہوں۔ مولوی صاحب کو کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی، کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے کا اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو کہہ دیا کہ آج تم نے پورا دن کچھ کھانا نہیں ہے۔ مولوی صاحب تو اب ایسے ہو رہے تھے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل رہا ہو، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ان ساری چیزوں کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ رات تک انہوں نے سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکے نے یعنی اس حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بلوایا اور ان سے بکرے کے گوشت کو پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک گیا تو لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح کی بھوکی تھی، اس نے بھی جی بھر کے گوشت کھایا۔ جب تک یہ لڑکی کھانا کھا رہی تھی، اس وقت تک محلے کے مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، اندر چل کیا رہا ہے۔ یہ لڑکا اب لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہاں پر اس نے ایک کتے کو ذبح کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس لڑکی سے کہتا ہے، یہ جو تم نے گوشت کھایا نا، یہ اس کتے کا ہے۔ پھر کیا تھا، جو لڑکی نے الٹیاں شروع کی، الٹی کرتے کرتے اس کے پیٹ سے ایک مینڈک نکلا، جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک اس کے پیٹ سے باہر نکلا تو لڑکی کو کچھ سکون ہوا، اور پھر اس حکیم نے سارے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس لڑکی نے کبھی ندی کا یا دریا کا پانی پیا ہوگا، اس میں کوئی چھوٹا سا مینڈک اس کے حلق میں چلا گیا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ تو حیران تھے اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت سے۔ لڑکی کی بھی پاک دامنی سب پر واضح ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں ماجرا کیا ہے۔ ایسے مولوی صاحب کی عزت بھی دوبارہ ویسی ہی ہو گئی گاؤں میں جیسی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ان کے مدرسے میں لوگ بھی آنے لگے اور پھر اس لڑکے کے اصرار پر مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ یوں یہ سب لوگ دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔